الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، یہ جو پروگرام اس وقت ہو رہا ہے یہ رشید بھائی کے ساتھ بہت پہلے طے ہوا تھا. تاریخیں طے نہیں ہوئی تھی کہ ایک پروگرام کرنا ہے اور تجھے ملک پور آنا ہے، لیکن اس کے بعد وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ یہ وقت معین جو اللہ کی طرف سے تھا وہ آیا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ مغرب کے باہر آنگن میں اتنا اچھا مجمع جمع ہوگا اس کا مجھے خیال نہیں تھا، کیونکہ عام طور پر یا تو کھانے کا یا کام سے لوٹنے کا یہ وقت ہوتا ہے. لیکن آپ حضرات نے قربانی دی اور اس دینی مجلس کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اتفاق سے یہ ہوا، اتفاق سے وہ ہوا. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت معین ہے اور طے ہے. انسان کا دنیا میں آنا وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے اور دنیا سے جانا وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے. بظاہر اسباب بنتے ہیں، کوئی بیماری کا بہانہ، کوئی حادثے کا واقعہ، ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے، وہ پریشان ہوئے اور انتقال کر گئے، وبائی مرض میں دنیا سے چلے گئے.
حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی 4 چیزیں طے ہوتی ہیں. ایک تو اس کی عمر طے ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کتنا جیے گا، کتنا وقت گزارے گا اور کب جائے گا، اجل. دوسرا، اعمال کون سے کرے گا اور کیسے کرے گا، یہ بھی طے ہے. لیکن انسان کو چونکہ پتہ نہیں، اس بنا پر وہ اعمال کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ مستقبل کا اور ہمارے لیے کیا لکھا ہے ہم کو خود کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ نے لکھا ہے. تیسری چیز رزق ہے. رزق بھی طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے. جتنے دانے اناج کے اور غلے کے اور جتنے قطرے پانی کے طے ہیں، وہ پورا کیے بغیر انسان دنیا سے نہیں جاتا. اور چوتھی چیز ایسی ہے کہ وہ صرف اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، کسی بندے کو نہیں معلوم اور نہ کوئی یہ بندہ طے کر سکتا ہے. شقی ام سعید، یہ جو بندہ یا بندی دنیا میں آنے والے ہیں، یہ سعادت مند ہیں کہ شقاوت والے ہیں، جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، یہ بھی طے ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی ڈگر پر انسان چلتا رہتا ہے، لیکن وہ مکلف ہے کیونکہ دماغ اس کو دیا گیا ہے، سوچ اس کو دی گئی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس پر اس کا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے. دین ہمیں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ بڑا بہترین دین ہے. اس میں ہر وقت کے لیے احکام دیے گئے ہیں. ہنسنے کے سلسلے میں بھی قاعدہ بیان کیا اور غم کے حالات بھی بیان کیے. ایک بات تو قرآن کریم میں یہ طے فرمائی کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ پہنچتی ہے. تو آدمی کو ایک گنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی جو چیز میری قسمت میں اور میری مقدر میں لکھ دی گئی تھی، میں اس کو ٹال تو سکتا نہیں تھا. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے اور اس کو صبر مل جاتا ہے. غم کے احوال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے. قرآن کریم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ تم کو ہم نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، تم کو 2 مددگار اور 2 ہیلپ کرنے والے دیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو. ہم نے تم کو مدد کرنے والے دیے ہیں، ان مددگاروں سے مدد لو. وہ مددگار 2 چیزیں ہیں، ایک صبر، ایک نماز. حالانکہ صبر کی تعریف کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، لیکن نماز چونکہ اہم العبادات ہے،
اس لیے غم کے حالت میں بھی نماز کا سہارا لو. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. ایک صحابی کو ان کے والد کے انتقال کی خبر ملی، سفر میں تھے، فوراً اترے سواری سے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور مغفرت کی دعا کی. صبر اصل میں 3 چیزوں کا نام ہے. اصل میں تو صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو حالات کے اندر کنٹرول میں رکھنا. جو کرنے والے کام ہیں اس پر بھی نفس کو جمانا پڑتا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس پر نفس کو جمانا پڑتا ہے. نفس چاہتا نہیں ہے پڑھنا، لیکن نفس کو نماز پہ لانا پڑے گا. تو طبیعت پہ بوجھ پڑے گا، عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے. محنت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے تو اللہ اجر دیتے ہیں. تو جو کام کرنے کو کہا گیا ہے اس پر نفس کو لانا، جیسے روزہ آئے گا. ابھی نفس نہیں چاہتا کہ روزہ رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن صبر کی تعریف کے اندر روزہ بھی آتا ہے کہ جو کرنے کا کام کہا گیا ہے اس کو نفس پر بوجھ ڈال کر بھی کرنا. یہ جو ہمارے نفس پر بوجھ پڑے گا اس پر اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے رمضان کے مہینے کا ایک نام رکھا شہر الصبر، صبر کا مہینہ. یہاں تک کہ اگر کسی کے ساتھ روزے کے عالم میں جھگڑا ہو جائے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ جھگڑنے والے شخص کو یوں کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ لڑوں گا نہیں ورنہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا. جیسے غیبت کرنا روزے کے اندر منع ہے، اس طرح لڑنا جھگڑنا یہ بھی منع ہے. نفس چاہتا ہے لڑنا، لیکن نفس کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، اللہ کا حکم توڑ بیٹھے گا تو اگر ایسا کرے گا. مال کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن ہم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا کہ اپنے محبوب مال میں سے اتنا حصہ صاحب نصاب ہو اور سال گزر گیا ہو تو تم کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اب طبیعت مال جمع کرنے کو چاہتی ہے، خرچ کرنے کو نہیں چاہتی. نفس امارہ چاہتا ہے کہ مال جمع ہو، لیکن یہاں مال اللہ کے حکم سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اپنا وطن چھوڑنا انسان کے لیے ایک مشکل کام ہے، لیکن حج کے لیے وطن بھی چھوڑایا. تو دیکھیے، صبر کہتے ہیں مامورات پر عمل کرنے کو اور منہیات سے رکنے کو. خواہش چاہتی ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، گناہ بظاہر خواہشات اور شیطان مزین کر کے رکھتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے کاموں کو اچھا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور نفس اس کے اوپر آنا چاہتا ہے. اس سے روکنا، اس سے جیسے جوئے سے روکنا، شراب سے روکنا، برے کاموں سے روکنا، بدکاری سے روکنا. قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جانا. دیکھو نفس کو کھینچ کے رکھنا پڑے گا ورنہ نفس تو ادھر جانا چاہتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس امارہ یعنی وہ نفس جو انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے،
اگر اللہ کرم فرمائے اور انسان توجہ دے تو پھر وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. تو اوامر پر چلنا صبر ہے، نواہی سے بچنا صبر ہے، اور تیسری چیز اللہ کے فیصلوں پر نفس کو راضی کر لے. اس لیے یہ کہا کہ یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی موت کی خبر آ گئی، کوئی بری خبر آ گئی، کوئی حادثے کی بات سن لی، یہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے اور اس کے معنی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا. ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں خیال نہیں رہتا کہ اس کا معنی کیا ہے. انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کا مال ہے سب. اور وہ بھائی چلا گیا، وہ بہن چلی گئی، تو ان کے جانے پر ہمیں غم ہے، صدمہ ہے، افسوس ہے. لیکن اے اللہ، تو نے جو فیصلہ کیا ہم اس پر راضی ہیں. تیری مرضی جو تھی وہ ہمیں منظور ہے. مرضی تیری جس کو ہر ایک وقت پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. جب ایک بات انسان طے کر لے کہ بھئی جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر انسان یہ نہیں کرے گا کہ بھئی یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. نہیں، ان کا وقت طے شدہ ہے، وہ طے وقت پر انسان دنیا سے جاتا ہے. علاج کرنے میں بھی کمی نہیں کرتے، معالجہ کرنے میں بھی کمی نہیں کرتے. اور جو گیا ہے اس کے پاس در حقیقت ہم کو جانا ہے. وہ لوٹ کر اب دنیا میں نہیں آئے گا. ہم کو وہاں جانا ہے، وہ دوسری دنیا میں جانا ہے. انا للہ ہے، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے. ایک خاتون اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑی تھی. اس زمانے میں شاید قبر پر عورتوں کے جانے کی اجازت کے سلسلے میں اس کو معلوم نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ خواتین کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، قبرستان نہیں جانا چاہیے. ہاں، مردوں کو گاہے گاہے قبرستان جانا چاہیے، فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، یہ تو سب کا کام ہے. مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں. لیکن کبھی کبھی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو جو دنیا سے تشریف لے گئے، قبرستان جا کر زیارت کرے اور وہاں کھڑے رہ کر فاتحہ خوانی کرے. یہ طریقہ اسلام نے بتایا ہے. حضور نے فرمایا کہ قبرستان جانے سے انسان کا دل دنیا سے اکھڑتا ہے اور آخرت کی طرف مڑتا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے اور ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دنیا میں جو چیزیں ہیں، دنیا میں جو انسان آیا ہے، اس کا دنیا سے جانا طے ہے. تمہارے پاس جو چیزیں ہیں ختم ہو جائے گی. مال ختم ہو جائے گا، مکان ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی. اور اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. وہاں کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں. میرے والد صاحب ایک جگہ پنویل گئے. پنویل میں بڑی دعوتیں اور بہت استقبال، کیونکہ وہ لمبا سفر کرتے نہیں تھے اور کیا تھا تو لوگوں کو بڑا تعجب تھا. پنویل گئے، وہاں کسی صاحب نے بالکل نیا اور بہترین مکان بنایا تھا. اس میں انہوں نے کھانے کی دعوت کی.
اور پھر مکان کے مالک نے کہا حضرت میں نے یہ مکان کا نام ابھی تک نہیں رکھا ہے، اس مکان کا کیا نام رکھا جائے؟ میں نے شاندار مکان بنایا، کوئی شاندار نام دیجئے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا اس کا نام رکھو عارضی منزل۔ مکان کتنا بھی شاندار اور بڑا اور اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن جو ہے یا تو مکان جائے گا یا ہم جائیں گے۔ ہارون رشید جو ہیں بڑے نیک بادشاہ تھے اور علماء کو اپنے پاس رکھتے تھے، اہل اللہ کو پسند کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات رہی ہے، ان کی باتوں پر عمل کیا ہے۔ ایک سال حج میں تشریف لے جاتے تھے، ایک سال جہاد میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو ان کا ایک لڑکا جو ہے بڑا دیندار تھا، دو تو جو تھے وہ ذرا ٹھاٹ ٹھٹھیرے والے تھے، بوٹیڈ شوٹیڈ ایک دم اپ ٹو ڈیٹ رہتے۔ اور ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا رہتا تھا، فقیروں کے پاس بیٹھا رہتا تھا، خدا رسیدہ انسان تھا۔ وہ ایک دن دربار میں آیا اور دربار میں آ کر وہی پھٹے پرانے لباس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آدمی کی اصل پہچان تو اس کے دل سے ہوتی ہے، دل کی مایا کو بنایا ہے کہ نہیں، اس میں ایمان کا ہیرا چمک رہا ہے کہ نہیں۔ جسم کو بنایا ہے تو اعمال سے جسم چمکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا قیامت کے دن تمہارے اعضاء کو وضو کی وجہ سے چمکایا جائے گا۔ حضور پہچانیں گے تمہیں حوض کوثر پر جام کوثر لینے کے لیے، تو تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے سمجھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ خالی وضو پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، قیامت کے دن اعضاء چمکنے والے ہیں، تو نماز پڑھ لیں گے تو کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، کتنے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے، اتنے گناہ تو ہوں گے بھی نہیں۔ اور پھر فرائض کے ساتھ سنن بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے تو مزید برآں اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرماتے۔ تو وہ آ کے بیٹھا، بادشاہ نے کہا تو میرے لیے ذلت کا سبب ہے، ایسی حالت میں تو آیا ہے، دیکھ تیرے دونوں بھائی کیسی شان کے ساتھ لباس بہترین اعلیٰ عمدہ پہن کر بیٹھے، اور تو ایسا بالکل غریبڑا بن کے بیٹھا ہے جیسے تیرا باپ قلاش ہو۔ بیٹے نے چند شعر سنائے، اس نے تو اور بھی باتیں کہی تھی، وہ لمبی ہو جائے گی، وقت کم ہے۔ ابا جان بہت اثر لینے والے نیک بادشاہ تھے ہارون رشید، روزانہ 100 رکعت فرائض سنن کے علاوہ نفل پڑھتے تھے۔ اس نے شعر کہا یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم يزول۔ کسی شاعر کا شعر سنایا عربی میں، شاعر کہتا ہے اے میرے دوست، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے اس پر اترانا مت، شکر ادا کرنا، اترانا مت۔ میرے پاس یوں ہے یوں ہے، یوں مت کہنا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی آتا ہے جب دنیا میں تو بغیر جیب کا لباس پہنتا ہے، جاتا ہے جب بھی بغیر جیب کا کفن پہن کر جاتا ہے، نہا کر آتا ہے نہا کر جاتا ہے، آتا ہے جب بھی نہلاتے ہیں، جاتا ہے جب بھی نہلاتے ہیں، سب نہ دھو کے فارغ کر دیتے ہیں، کچھ ہے نہیں اس کے پاس، اس طرح سے یہ جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنی نعمتوں کو پہلے تو اپنا سمجھو مت، اپنا سمجھو گے تو چھوٹنے کا غم ہوگا، اور جب یہ سمجھو گے کہ اللہ کا دیا ہے، جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا لے لے گا، تو آپ کا غم دور ہو جائے گا اور اترانا بھول جائے گا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم يزول۔
اے بھائی عمر فنا ہو جائے گی. انسان دنیا میں آیا ہے فنا ہونے کے لیے. لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخرابی. ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے کہ پیدا ہوتے جائیں بچے, ولادتیں ہوتی جائیں, سب خوش ہو رہے ہیں بچہ پیدا ہوا, لیکن یہ پیدا ہونے والے بچے کو ایک دن جنازے میں رکھ کے قبرستان بھی لے جانا طے ہے. جب آیا ہے تو ایک دن اس کو ویرانے میں جانا ہے, قبرستان میں جانا ہے. اصل بستی وہ ہے, ہم جو رہ رہے ہیں یہ تو ویرانہ ہے, کیونکہ جو اٹھ کے جاتا ہے واپس کبھی آتا نہیں ہے. یہاں سے اٹھ کے جانے والے قبرستان گئے ہیں, یہ تو ہم نے دیکھا ہے, لیکن قبرستان سے کوئی مردہ مٹی جھاڑتا ہوا واپس گاؤں کے اندر آ رہا ہو کہ اب تمہیں اندر بہت رنگ رہ گیا, تھک گیا, چل اب تو میں واپس ملک پور جاتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگی اسی لیے قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ ملی ہے, بناؤ یا بگاڑو آپ کے ہاتھ میں ہے. تمہارے سامنے قرآن رکھ دیا, تمہارے سامنے سرکار کی زندگی رکھ دی, تمہارے سامنے صحابہ کرام کا پورا کچا چٹھا اور ان کا جیون چریتر نکال کے رکھ دیا. اب ان کو سامنے رکھو اور اپنی زندگیاں بناؤ. بنانا بھی تمہارے ہاتھ میں, بگاڑنا بھی تمہارے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل کے لیے تیاری کرو, کل کے لیے. کل کون سی, آنکھ بند ہوئی تو کل شروع. یہ 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال اگر زندگی مل گئی تو یہ ایک دن ہے. آخرت میں جو زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی جو ہے ایک دن سے بھی کم ہے. ایک روایت کے اعتبار سے دنیا کے 50,000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہے. بتاؤ, اب تو دن کا بھی کچھ حصہ ہم کو ملا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1000 دنیا کے 1000 سال کے برابر جو ہے وہاں کا ایک دن ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ہم کو جو لائف ملی ہے وہ کتنی ہے. دن کا بعض حصہ ہے, اس میں سے بھی کتنا تو کام میں گزار دیا, کتنا سونے میں گزار دیا, کتنا باتوں میں گزار دیا, کتنا فضولیات میں گزار دیا. اور مشکل سے لے دے کر میں نے کیلکولیشن لگایا ہے 2 سال مشکل سے انسان عبادت کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. لیکن چلو سونا بھی ضروری ہے, سوئے گا نہیں تو یہ تندرست نہیں رہے گا تو عبادت کیسے کرے گا. کھانا بھی ضروری ہے, پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ سجدے کیسے کرے گا, عبادت کیسے کرے گا. اور کام کرنا بھی ضروری ہے, اس بنا پر کہ رزق حلال لائے گا تو کھائے گا اور پھر عبادت بھی کرے گا. چلو یہ سب چلا لیا, پھر بھی اگر عبادت کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو 2 سے 2.5 سال کا نکلتا ہے نماز کا. کیونکہ عبادتوں میں بڑی عبادت تو یہ 5 وقت کی نماز ہی ہے. بہرحال عمر ختم ہو جانے والی ہے. ایک بادشاہ نے بہترین محل بنایا تھا اور اس کے اندر چاروں طرف جالیاں اور شیشے اور گلاس اور سب لگائے. اور اس نے کہا یہاں مکھی اور مچھر بھی پر نہیں مار سکتے. تو ایک اللہ والا ہے, اس نے کہا یہاں موت کا فرشتہ آئے گا, مچھر بھی نہیں آئے گا اور مکھی بھی نہیں آئے گی, لیکن موت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کتنی بھی تو نے بگلریاں بنائی ہے اور لوہے کی جالیاں بنائی ہے, کوئی دشمن نہیں آئے گا, لیکن موت آ کر رہے گی. اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو 5 ڈاکٹر موجود تھے. 5 ڈاکٹر الگ الگ, ہارٹ کا اسپیشلسٹ, ایک پیٹ کا اسپیشلسٹ, ایک MD, ایک BD, ایک CD, سب علاج کر رہے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا یہ علاج کا وقت نہیں, یکسوئی اللہ کی طرف جانے کا وقت ہے, خالی محنت مت کر رہا تھا.
نکال دو یہ سوئی ہوئی سب نکالو اور انگلی آسمان کی طرف. لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ نصیب ہو جائے کسی کو تو حسن خاتمہ ہو جائے. یہ بڑی بات ہے. رہنا تو ہے دنیا میں لیکن اعمال کرتا رہے گا تو حسن خاتمہ کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. اس لیے فرمایا کہ زندگی میں ذکر کرتے رہو گے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ زبان کے اوپر ذکر جاری فرمائیں گے. ہمیشہ کلمہ پڑھتے رہو تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے. یہ بڑا کٹوکٹی کا ٹائم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھیں اور کلمہ جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیں. کتنا اچھا شعر کہا. یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول. اور آگے بہت اچھا شعر کہا. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب کوئی جنازہ اٹھاؤ نا تم تو یوں سمجھ لو کہ یہ آج میں نے دوسرے کا جنازہ اٹھایا ہے لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس کے اندر میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اور لوگ لے کر چلیں گے. اتنا روئے ہارون رشید, اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی کہ کیا بیٹا تو نے کیا شعر سنایا ہے. واقعی عمر فنا ہونے کی چیز ہے اور ختم ہونے کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو بھائی نبی کا کام یہ ہوتا ہے کوئی غلط کام کرے اس کو روکے. نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہو, غلط کام کر رہا ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا, وہ فوری طور پر روکے گا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں ایمان والوں کو بھی کہا گیا ہے من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ. تم میں سے کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو اندر طاقت وہ ہاتھ سے روکنے کی, جیسے بادشاہ ہے حاکم ہے تو ہاتھ سے روکے, مرم ماری کرنے کے لیے نہیں کہا, ہاتھ سے روک دو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اور اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس برے کام کو ہاتھ سے روکیں, آپ حاکم نہیں ہیں, آپ مقتدر نہیں ہیں, زبان سے برا کہو کہ بیٹا یہ کام تو غلط کر رہا ہے, ایسا مت کر, بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹا نماز پڑھنے والا بن جا, بیٹا دیندار بن جا, بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جا. اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہو, گھر میں سمجھاتے رہو اور اس کے نماز پڑھنے پر خوشی کا اظہار کرو. چھوٹا بچہ نماز پڑھ کے آئے, انعام دو تو اس کو شوق ہو جائے گا, وہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا. فرمایا اگر کسی کے اندر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو وہ کیا کرے. فرمایا دل میں جو برا کام ہو رہا ہے اس کو برا سمجھ لے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں, اللہ میں یہ برے کام میں مبتلا نہیں ہوں, اللہ میں معافی چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے بچا لیا, تیرا کرم مانتا ہوں, تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بری بات سے بچا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اسبری, صبر سے کہا کیا ہوا ہے تجھے. کہا میرا بیٹا جوان سال بیٹا چلا گیا. رشید بھائی کے یہاں 3 وفاتیں ہوئی اور ابھی کورونا کا زمانہ جب سے چلا تو 250 علماء دنیا سے چلے گئے. ان میں سے 10 تو مدرسوں کے محتمم تھے اور باقی جلیل القدر اور بڑے بڑے علماء جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ فتنہ ہے, علماء کا اٹھ جانا یہ ایک قسم کا عذاب ہے, یہ ایک قسم کا امتحان ہے, یہ ایک قسم کا ابتلا ہے. فرمایا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا,
پھر حضور نے فرمایا کہ علم کا اٹھنا یہ نہیں ہوگا کہ سینے سے قرآن اٹھ گیا، سینے سے حدیث اٹھ گئی، بلکہ جن کے سینوں میں اور جن کے دلوں میں علم ہے وہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ کو معلوم ہے میرا اکلوتا بیٹا کام آیا ہے؟ اکلوتا بیٹا کام آیا ہے، انتقال کر گیا، اس لیے میں غم میں رو رہی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر، کہ تم کو یہ تکلیف نہیں ہوئی اس لیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، پہچانتی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو پہچاننا یہ بھی ایک کام ہے، کون کس مرتبے کا ہے، کون کس درجے کا ہے۔ بعض جاہل لوگ بیچارے علماء کے مرتبے کو نہیں جانتے، جو دل میں آیا بول دیتے ہیں، ارے یہ تو بیچارے بڑے قابل احترام قابل اکرام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے مؤذن ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ جو لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں ان کے نسلوں کے اندر اللہ علماء پیدا فرماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو تیری مرضی کی بات ہے، میں زبردستی تو صبر تجھے کروا نہیں سکتا، رو رہی ہے اس بنا پر تجھے سمجھایا کہ رونے سے بچہ واپس نہیں آ جائے گا، تو کیا رونا منع ہے؟ نہیں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے دنیا سے چلے جانے پر روئے ہیں، اور زبان پر جملہ ہے وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے دنیا سے جانے پر ہم غمگین ہیں، رنجور ہیں، غم زدہ ہیں، دکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میری زبان پر وہی بات آئے گی جس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ اسلام میں نے عرض کیا نا کہ غم کے وقت کیا کرنا چاہیے، غمگین ہو سکتے ہیں، جی غمگین ہو سکتے ہیں۔ بیر معونہ کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور کو پتا چلا 1 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کو پڑھا جا سکتا تھا، غمگین ہونا یہ بھی ثابت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم میں روئے ہیں یہ بھی ثابت ہے۔ بیٹی کا بچہ لا کر گود میں رکھا گیا، آخری سانس چل رہی ہے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو قلب پر اترتی ہے اس کا ایک اثر ہے، آدمی کی آنکھوں میں آنسو کا آ جانا، غمگینی کی خبر پر آنکھوں میں آنسو آنا یہ خلاف شرع نہیں ہے، لیکن چلا چلا کر رونا اور شکوہ اور شکایتیں کرنا اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تھوڑی سی آواز کے ساتھ اگر رو لیا تو بھی نظر اس کے طرف نہیں کی جائے گی، نظر انداز کیا جائے گا، چلو بھائی غم کا موقع ہے اتنا تو رونے کی گنجائش ہے، آنسو بہانے کی گنجائش ہے۔ اب وہ عورت رو دھو کر فارغ ہو گئی، پھر کسی نے کہا کہ تو نے حضور کو کیا جواب دیا؟ کہ وہ حضور تھے، کہا ہاں نبی تھے، ہمارے پیغمبر تھے، نبی خاتم المرسلی تھے، مدینے کے والی ہیں، حاکم ہیں، لیکن تواضع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو کہ اس کے ڈانٹنے کے بجائے آپ گھر کا راستہ لے لی۔ وہ عورت کو جب پتا چلا کہ میں نے ایسی بدتمیزی کر دی ہے اور بے ادبی کر ڈالی ہے تو وہ دوڑی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئی اور آ کر بڑی معافی تلافی کی کہ حضور مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام، اس بنا پر مجھ سے ایسا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی، یہ تو بدتمیزی کر گئی، یہ بد اخلاقی کر گئی، یہ تو معاف کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے معاف کرنے والے اور بڑے خوش اخلاق ہیں، پوری دنیا کو اخلاق کے سبق سکھائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
کہ وہ تو میں نے نظر انداز کر دیا کہ تو روئی اور میں نے کہا اور تو نہیں مانی، لیکن ایک قاعدہ سمجھ لے، ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی مرتبہ کوئی غم کی خبر پہنچے تو انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں اور قابو میں رکھے۔ پہلے ہی مرتبہ کے اندر اس کا نام صبر ہے۔ سب بول بھی لیا، خلاف تقدیر بات بھی کر لی، اور طرح طرح کے بعض لوگ زبان سے باتیں نکالتے، تعجب ہوتا ہے کہ ایسی بات اس نے زبان سے نکالی کیسے ہے، کہ جو اس کو ایمان سے باہر نکالنے، حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے کہ صبح کا مسلمان شام کو ایسی بات زبان سے نکال دے گا کہ ایمان سے نکل جائے گا، اور شام کو بیٹھا ہے مجلس میں اور لنترانیاں کر رہے ہیں، اس میں ایسا جملہ زبان سے نکال دیا کہ ایمان سے نکل گیا۔ تو ایمان پر سویا تھا، کفر کے عالم میں اٹھا، زبان سے ایسا جملہ جو ہے نکال دیا۔ اس لیے اپنی زبان پر قابو رکھنا، اور زبان کو ذاکر بنانا، اور صبر کا عادی بنانا، اور یہ طے شدہ بات سمجھنا کہ اللہ تو نے جس کا جو وقت طے کیا تھا وہ اس وقت پر آیا، اور اپنا وقت دنیا میں جتنا گزارنا تھا وہ گزارا، اور وہ گزار کر دنیا سے چلا گیا۔ رشید بھائی کے بہنوئی کا انتقال ہوا، بہن جو تھی بڑی ان کا انتقال ہوا، ایک بھتیجے تھے ان کا انتقال ہوا، اور بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اسی سلسلے میں کہ ان تمام کے لیے دعائیں کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے اور پڑھ کر ان کو بخشا جائے، اس لیے یہ پروگرام جو تھا وہ ترتیب دیا گیا۔ عشاء کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے لمبی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ بیٹھے، اتنی دیر تک مجھے برداشت کیا، باتوں کو سنا، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو، ہم سب کے بیٹھنے کو، اچھی باتیں جو ہو گئی ہوں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔